جس طرح نبوت کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، صحابہ پر بھی انگلی اونچی بات سے اور اونچی بات سے کوئی صحابی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. میں دلیل کے طور پہ بات کرنے چلوں، آپ کی عقلوں کو سامنے رکھ کے، آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کے بالکل سادہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں. علماء تشریف فرمائے، میرے بعد بھی بیانات ہوں گے انشاءاللہ. سادی لفظ میں بات سمجھیں. تنقید کے لیے اصول یہ ہے، یا تو بندہ ہم پلہ ہو، کیا ہو، یا مرتبے میں بڑا ہو، یا مرتبے میں. آپ کتنے بھائی ہیں؟ آپ کے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ایک بڑا ہے. بڑے کا نام کیا ہے؟ آپ نے بات سمجھی، کیا نام ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ طاہر. طاہر کھڑا ہو جاتا ہے. بڑے بھائی کا کیا نام ہے؟ نظر حسن. کہتا ہے میرے تائے نے یوں کیا، میرے تائے نے یوں کیا، میرے تائے نے یوں کیا. تائے کی برائیاں بیان کرے، تائے کی کیا کرے؟ یہ عقل مند عزیز شعور آدمی ہے. کہیں گے چپ کر، میرا بھرا ہے، تینوں کی تکلیف ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میرا بھائی ہے، میں جانوں، میرا کام جانے. تنقید کے لیے پہلا اصول، مرتبے میں بڑا ہونا ضروری ہے. مرتبے میں بڑا ہونا ضروری ہے. ہم پلہ ہو کر تنقید، یا دوسری شرط، ہم پلہ ہو، ہم پلہ ہو یا بڑا ہو. جب صحابہ سے امت میں بڑا بھی کوئی نہیں، صحابہ سے امت میں، اور صحابہ جیسا بھی امت میں کوئی نہیں. صحابہ جیسا بھی امت میں، اونچی بات سے، صحابہ جیسا بھی امت میں. جس طرح پروردگار عالم نے تمام کمالات کی انتہا آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء اطیب الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی، حضور اللہ کے نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہے، صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہے، صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر ہے. عقیدہ یہ ہے، حضور پہ نبوت مکمل ہو گئی، صحابہ پہ صحابیت مکمل ہو گئی. حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور میرے نبی کے صحابہ کے بعد کوئی صحابی بھی، جب صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، صحابہ جیسا بھی، تو امت کا کوئی فرد صحابہ پہ تنقید بھی. اگلی بات، جی آپ کہتے تنقید نہ کریں، ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں. کیا ہوئی ہیں؟ وہ جٹو زمینداروں گال سمجھو، ان کی کیا ہوئی ہیں؟ یہ تو لڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہوئی. جناب لڑائیاں ہوئی، آپ کہتے ہیں ان پر تنقید نہ کریں. میں نے کہا لڑائیاں ہوئی. بڑی عجیب بات فرمائی علامہ علی شیر حیدری نور اللہ مرکزہ نے. فرمایا یار لڑائی ہوئی تو لڑائی کے بعد بھی کچھ ہوا کہ نہیں؟ لڑائی ہوئی، لڑائی کے بعد بھی کچھ ہوا ہے؟ جی ہوا ہے. کیا؟ سلو. کیا ہوئی؟ ہو گئی. اچھا لڑائی بھی، سلو بھی. اچھا سلو پہلے ہوئی ہے، لڑائی پہلے ہوئی ہے؟ بولو. بعد میں کیا ہوئی ہے؟ جب صلح ہوگی تو لڑائی رہ گئی. لڑائی رہ گئی. استاد محترم یاد آ گئے، کہو سبحان اللہ. عجیب بات فرمائی. فرمایا ایک صحابہ کی خطا ہے، ایک میرے رب کی رضا ہے. علامہ صاحب اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اونچی بات سے. فرمایا ایک صحابہ کی خطا ہے، ایک میرے رب کی رضا ہے. کبیر والا والو، خطا کے بعد رضا آ جائے تو خطا خطا نہیں رہتی. خطا خطا. جب اللہ پاک فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. میں یہ یہاں ایک عجیب جملہ علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا. فرمایا بات یہاں بھی پوری ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے میں راضی ہو گیا. میں کیا ہو گیا؟ یار اللہ راضی ہو جائے گل پیچھے رہ جاندی. بولو یار، ساری دنیا آندی اللہ تو راضی ہو جا. غوث کتب ابدال ولی نیک بد عالم جاہل حافظ قاری جو بھی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو کیا ہو جائے؟ کیا ہو جا؟ کیا ہو جا؟ علامہ نعمانی رحمہ اللہ کے گلشن میں آنے والوں، تفصیل کا وقت نہیں وگرنہ تفصیل عرض کرتا. یہ رضی اللہ کا لفظ بھی قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کتنی مرتبہ آیا ہے؟
اور الگ الگ عنوانات سے ہے، وقت کے دامن میں جگہ نہیں وغیرہ تفصیل عرض کرتا، الگ الگ عنوانات سے آیا ہے. فرمایا ایک صحابہ کی خطا تھی، ایک میرے رب کی. پہلے خطا ہوئی پھر رب کی رضا آئی. اونچی بات سے رب کی رضا آئی. رضا فرمایا میں راضی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں صحابہ سے اللہ والے صحابہ نہ راضی. اللہ بھی صحابہ سے، اللہ والے بھی صحابہ سے. جو صحابہ سے راضی نہیں وہ کبھی اللہ والا بن سکتا. بات مکمل ہو گئی. فرمایا اللہ نے حجت پوری کر دی. فرمایا میں بھی راضی، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی. میں ان سے راضی یہ. پھر آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، کیا آتی ہے جی؟ بڑے بڑے انہوں نے یہ کام کیے، یہ بھی کام انہوں نے کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. حضرت مولانا محمد نافع سب کو رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے عظیم محقق گزرے ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ذرا مقدمہ پڑھیے گا، بڑا عجیب مقدمہ ہے. فرمایا یار اپنی جگہ ساری باتیں رکھو، یہ بھی تو سوچو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کن سے کر رہے ہیں؟ رشتہ داری کن سے؟ لینا دینا کس سے؟ کن سے کر رہے ہیں؟ اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ معاشرت معیشت کن کے ساتھ ہے؟ تجارت کن کے ساتھ ہے؟ کن سے بیٹیاں لی جا رہی ہیں، کن کو بیٹیاں دی جا رہی ہیں؟ بلندوا سے. اور جب لیا بھی جا رہا ہے، دیا بھی جا رہا ہے، بیٹھا بھی جا رہا ہے، عجیب جملہ آنے لگا کہ سبحان اللہ. حضور بیٹھتے بھی ہیں، اللہ حضور کو صحابہ کے درمیان بٹھاتا بھی ہے. اللہ حضور علیہ السلام کو صحابہ کے درمیان وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آئے ہائے ہائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرے حبیب جم جائیے نا، ان میں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اے حبیب چاند ستاروں سے اچھا لگتا ہے، میرے محمد آپ اپنے یاروں سے اچھے لگتے ہیں. بیٹھ جائیے، جم جائیے ان میں. پھر آواز آئی، پھر کیا آئی؟ بولو بولو کیا آئی؟ کون سا کمال ہے صحابیت؟ میں نے کہا نگاہ خدا بندی کا انتخاب صحابی. نگاہ خدا بندی کا انتخاب صحابی. میرے صحابہ فرمایا میرے صحابہ پر بھی، میرے اوپر بھی تنقید نہیں، میرے صحابہ پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی.